اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے جس دعا کا ذکر کیا تھا وہ دعا قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں موجود ہے، اور اس دعا کا تعلق ہمارے والدین سے ہے۔ اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے والدین پہ رحم فرما اسی طرح جس طرح انہوں نے ہماری پرورش فرمائی۔ اور جس دعا کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ دعا قرآن مجید میں سورہ فرقان آیت نمبر 25 میں موجود ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہماری ازواج اور ہماری اولاد کے ذریعے سے ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا دو۔ ان دونوں دعاؤں میں والدین کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے اور اولاد کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ جو پہلی دعا ہم نے ذکر کی تھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس دعا کے دو حصے ہیں، اور اس دعا میں جو پہلا حصہ ہے اس پہلے حصے میں بات مکمل ہو جاتی ہے جو دعا ہم اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے والدین پہ رحم فرما، یہاں تک بات کرنے سے دعا مکمل ہو جاتی۔ لیکن دعا کا جو دوسرا حصہ ہے کہ ویسے ہی جیسے انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش فرمائی، تو اس دعا میں نہ صرف اولاد پر بلکہ والدین پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں کا رب ہے، جو اولاد ہے اس کا بھی رب ہے، جو والدین ہیں ان کا بھی رب ہے۔ اس لیے اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے ذمہ داری عائد کی۔ اولاد نے اپنے والدین کے لیے دعا کی اور دعا یہ کی کہ ویسے ہی رحم فرما دے جیسے انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش فرمائی۔ تو والدین کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوئی کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرنی ہے، پرورش ایسے کرنی ہے، ان کو ایسے پالنا ہے، وہ اقدار دینے ہیں، وہ اخلاقیات سکھانی ہیں، وہ دین سکھانا ہے کہ جس کے ذریعے سے انہیں اس بات کا احساس ہو کہ ہمارے والدین نے ہماری بہترین تربیت کی، ہمارے لیے قربانی دی اس وقت جب ہم بالکل بے بس تھے، جب ہمارا کسی چیز پہ کوئی اختیار نہیں تھا، جب ہم نہ خود سے کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، ہم ان کے رحم و کرم پہ تھے۔ اس وقت انہوں نے ہماری بہترین تربیت کی، نہ صرف ہمیں کھانے پلانے پہنانے اڑانے کے لیے بلکہ وہ اقدار دینے کے لیے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ محنت کی کہ جس کے ذریعے سے ہمیں آج یہ احساس ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ قربانیاں دی ہیں، اور اسی احساس کے نتیجے میں ہم آج ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ان پر رحم فرما ویسے ہی جیسے انہوں نے ہماری پرورش فرمائی تھی۔ تو اس دعا کے دونوں حصوں میں والدین پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اولاد پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جو دوسری دعا ہم نے ذکر کی ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس دعا میں بھی ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری ازواج سے اور ہماری اولادوں سے ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو وہ کون سی اولاد ہوگی جس سے آپ کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا ہوگی؟ وہ وہی اولاد ہوگی جس کی تربیت آپ نے بہترین کی ہوگی، جس کو آپ نے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی ہوگی، اچھی اخلاقیات سکھائی ہوں گی۔ وہی اولاد ایسی ہوگی کہ جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ بحیثیت سربراہ مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ازواج اور اپنی اولاد دونوں کی ایسی تربیت کرے اور ان کو وہ اقدار سکھائے جس کے ذریعے سے ان کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ ہماری اس محدود زندگی میں ہمارے پاس عمل کرنے کا محدود وقت ہے، اور عمل ہی ایسی چیز ہے جو ہم روز آخرت اللہ تعالیٰ کے حضور لے کے پیش ہوں گے۔ لیکن جب آپ اپنی اولاد کی اپنی ازواج کی تربیت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، خصوصاً اپنی اولاد کی تربیت، تو وہ اولاد آپ کے لیے اس دنیا سے آپ کے چلے جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اور نہ صرف وہ اولاد بلکہ جب وہ اولاد اپنی اولاد کو ویسی ہی تربیت دیتی ہے تو آپ کی آنے والی نسلوں میں اسلام قائم و دائم رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو نیکی اور ثواب ملتا چلا جاتا ہے۔ اور وہی اولاد جو آپ کی نسل سے آگے بڑھی ہوتی ہے، جب روز قیامت آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو وہی اولاد آپ کی متقین میں سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والی ہوگی۔ آپ اپنی اسی نسل کے امام ہوں گے، آپ کی اس تربیت کی بنیاد پہ، اور پھر وہ تربیت جو آپ کی نسلوں میں آگے چلتی رہے گی تو وہ متقین لوگ ہوں گے کہ جن کی امامت آپ کو اس دن ملے گی، اور وہ ملے گی اسی نتیجے میں
کہ جب آپ ان کی بہترین تربیت کریں تو یہ دوسری دعا جو ہے یہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو ان دونوں دعاؤں کا آپس میں ربط ہے، کیونکہ ان دونوں دعاؤں میں جیسے ہم نے ذکر کیا کہ والدین، اولاد اور ازواج کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان دعاؤں کو سمجھنے اور ان کو مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہماری اولاد میں، ہماری ازواج میں اور ہمارے والدین پر رحم فرمائے، اور ہمیں آخرت میں اپنی مغفرت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔